کہانی دشمن نمبر 1 جو بن گیا جان۔ چھوٹے سے شہر میں ایک چائے کی دکان تھی۔ نام تھا نصیب ٹی اسٹال، اور اس دکان پر دن میں سب سے زیادہ لڑائی ہوتی تھی۔ دو لوگوں کے بیچ رئیس اور عائشہ۔ رئیس وہاں کا سب سے آلسی لیکن خود کو عقل مند سمجھنے والا لڑکا تھا، اور عائشہ تو چلتی پھرتی طوفان والی لڑکی تھی، زبان تیز، دماغ اور بھی تیز۔ ہر روز کی لڑائی۔ رئیس بولا، چائے میں ادرک کم ہے۔ آج عائشہ بن پلک جھپکائے بولی، کم ہے تو اپنی زندگی میں ڈال دے، شاید عقل تیز ہو جائے۔ پوری دکان ہنسی سے گونج جاتی ہے۔ فیکٹ یہ ہے کہ ادرک دماغ تیز کرتا ہے، پر رئیس کے کیس میں ادرک بھی ہار مان چکا تھا۔ پھر ایک دن بڑی دقت آئی۔ دکان کے مالک چچا نصیب بیمار ہو گئے، دکان بند ہونے لگی۔ اب محلے کو چائے کون پلائے؟ لوگوں نے کہا، رئیس اور عائشہ مل کر دکان سنبھالو۔ دونوں ایک ساتھ بولے، یہ ناممکن ہے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کو اپنے جیون کا فری کا دشمن سمجھتے تھے۔ مجبوری میں دوستی۔ پہلے دن رئیس چائے بنا رہا تھا اور عائشہ کیش سنبھال رہی تھی۔ ایک گراہک نے پوچھا، یہ چائے اتنی اچھی کیسے بن گئی؟ عائشہ مسکرائی، کیونکہ آج اس میں رئیس کا گھمنڈ نہیں، محنت پڑی ہے۔ پھر پہلی بار رئیس مسکرایا۔ فیکٹ یہ، جب دو دشمن ساتھ کام کرتے ہیں تو سب تباہی مچاتے ہیں یا اتہاس بنا دیتے ہیں، اور دھیرے دھیرے لڑائی کم ہونے لگی، چائے میٹھی ہونے لگی، فیس بک کی ریلز کم اور ایک دوسرے کی فکر زیادہ ہونے لگی۔ رئیس نے ایک دن چپکے سے عائشہ کے لیے الائچی والا پسندیدہ چائے بنائی۔ عائشہ سمجھ گئی سب کچھ اور بس دھیرے سے بولی، لگتا ہے چائے کے ساتھ دل بھی ابلنے لگا ہے۔ دشمن سے محبت تک۔ اب کہانی کا سب سے بڑا فیکٹ سنو۔ پیار اکثر وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں دشمنی اپنی آخری سانس لے رہی ہوتی ہے، اور آج اسی دکان کا نیا بورڈ لگا ہے، رئیس اینڈ عائشہ، چائے کے ساتھ محبت فری۔ کہانی دشمن نمبر 1 جو بن گیا جلن، جلسہ اور جلالت۔ رئیس اور عائشہ کی چائے کی دکان اب مشہور ہو چکی تھی۔ لوگ دور دور سے صرف چائے پینے نہیں، ان کی نوک جھونک دیکھنے آتے تھے۔ ایک گراہک بولا، بھائی چائے تو اچھی ہے، مگر اصلی مزہ تو تم دونوں کی لڑائی میں ہے۔ رئیس بولا، لڑائی نہیں بھائی، یہ ہماری اسپیشل ڈسکاؤنٹ اسکیم ہے۔ عائشہ نے آنکھیں تریڑی، زیادہ بولو گے تو آج کی چائے میں نمک ڈال دوں گی۔ گراہک بولا، ارے یہ تو اور بھی ہیلدی ہوگی۔ فیکٹ، نمک اور چائے کی یہ جوڑی سننے میں عجیب ہے، پر کچھ دیشوں میں نمکین چائے کی حقیقت میں پی جاتی ہے۔ رئیس ڈر گیا، کیونکہ اسے پتا تھا عائشہ مذاق کم اور کمال زیادہ کرتی ہے۔ تبھی عائشہ تیسرا کردار، نام شیان، شہر کا سب سے بڑا امیر لڑکا، برانڈڈ کپڑے اور سواگ، اور سیدھے جا کر بولا، عائشہ تم اس گلی کی چائے نہیں، تم کسی کیفے کی رانی بننے لائق ہو۔ پوری دکان میں سناٹا۔ رئیس کا دل جیسے کڑک چائے کی بسکٹ ڈوب گیا ہو۔ عائشہ مسکرائی اور بولی، کیفے میں اے سی ہوتا ہے، پر وہاں سکون نہیں ملتا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے شیان نے رئیس کو سائڈ میں لے جا کر بولا، اس دکان سے دور رہو، عائشہ اب میری ہے۔ اب دشمنی چائے سے ہٹ کر سیدھا دل پر حملہ بن چکی تھی۔ رئیس کی پہلی اصلی جلن۔ رئیس رات کو دکان کے باہر بیٹھا، بولا، یا اللہ یہ پہلی دفعہ ہے جب کسی کی خوشی سے زیادہ کسی کی یاد پریشان کر رہی ہے۔
فیکٹ: جب انسان پہلی بار سچا پیار محسوس کرتا ہے تو دماغ نہیں دل جاگتا ہے اور نیند مر جاتی ہے۔ ادھر عائشہ بھی بے چین تھی، اسے رئیس کی ہر بات یاد آ رہی تھی، اس کی بے وقوفی، اس کی چپی اور اس کی الائچی والی چائے۔ اگلی صبح بڑا دھماکہ، شایان گنڈے لے کر آیا اور بولا، یا تو دکان چھوڑ دو یا شہر۔ رئیس ہنسا، اور تو طے کرے گا میں کہاں سے سانس لوں؟ دونوں میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ لوگ اکٹھا ہو گئے اور تبھی عائشہ بیچ میں آ گئی، بس دکان تمہارے باپ کی نہیں ہے، محبت کی دکان ہے۔ سناٹا چھا گیا، اور پھر جو شبد اس نے کہا وہ سیدھے رئیس کے دل میں اتر گئی۔ رئیس دشمن تھا تو، مگر آج سمجھ آیا تو ہی میری چائے ہے اور میری زندگی بھی تو۔ آخری فیکٹ: جو سب سے بڑا ہے، دشمنی صرف ایک بہانہ ہوتی ہے، اصل میں دو دل ایک دوسرے کو پہچاننے کی ضد کر رہے ہوتے ہیں۔ شایان ہار گیا، گھمنڈ ٹوٹ گیا اور محبت جیت گئی۔ اب دکان کا نیا سلوگن ہے، جہاں چائے اگر کڑوی بھی ہو تو ساتھ میٹھا ہو تو سب ٹھیک ہے۔ تو پیارے ساتھیوں، پیارے دوستوں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ کو ہاری ہوئی جنگ بھی جیت سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ آپ اگر کسی سے بات چیت کریں تو محبت سے بات چیت کریں، ہنستے کھیلتے بات کریں، تو ہر آپ کا دکھ سکھ ہر چیز غائب ہو جائے گی۔ آپ کا جو آپ سے دشمن کرنے والا ہو، آپ سے محبت سے بات چیت کرے گا۔ اگر ہماری باتوں سے سہمت ہو تو ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہمیں سپورٹ ضرور کریں۔